بسم الله الرحمن الرحیم. अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم
الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته وعادلا في أحكامه وغنيا في أمواله وعليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وشهيدا في تجلياته وزين العابدين بعباداته وباقرا في علوم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقواله وكاظما في جميع أحواله بالبقي صلى الله عليه ويا رسول الله بالبقي صلى الله عليه ويا وسلم عليه فيا حبيب الله واجب تعظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان سالان صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام
عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وأتم برہانہ وأعظم شانہ کے مقدس، مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے سورۃ الحدید کی 2 آیات بینات پڑھنے کی توفیق خالق کائنات نے مجھے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرات گرامی، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ المبارک پر انہی آیات بینات کو عنوان بنا کر میں نے کچھ معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی اور عرض کیا تھا کہ روز محشر اہل ایمان ایک بڑی حسین اور خوبصورت شان کے ساتھ اور نور کے حلوں میں اور نور کے جلووں میں میدان محشر سے جنت کی جانب روان ہوں گے۔ آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال صالحہ ہیں کہ جو بجا لانے سے قیامت کے دن نور حاصل ہوگا۔ آج ہم نے ان اعمال کو ڈھونڈنا ہے اور پھر ان پر عمل کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ پہلے آیت کریمہ کا مختصر سا ترجمہ پیش کر دوں۔ فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اے قرآن پڑھنے والے، رب کا کلام پڑھنے والے، روز محشر تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور ان کا آگے بھی دوڑ رہا ہوگا اور ان کی دائیں جانب بھی دوڑ رہا ہوگا۔ بشراکم الیوم، اور پھر انہیں یہ بھینی بھینی خوبصورت سہانی رس بھری اور میٹھی میٹھی آوازیں آ رہی ہوں گی کہ آج خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ کس بات کی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان ان باغات میں رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک بنیادی معیار ہے، ہماری سوچ ہے، ہمارا تجزیہ، ہم کسی چیز کو اینالائز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا ریزلٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، اناؤنس کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ کام کریں تو بہت بڑی کامیابی ہے اس میں۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے، میرا سینس یہ کہتا ہے، اور میری عقل و دانش یہ کہتی ہے کہ یہ کام کرنے میں کامیابی ہے۔ لیکن بہت ممکن ہے کہ ہمارا تجربہ غلط ہو جائے اور جس چیز کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہوں وہ ناکامی میں بدل جائے۔ لیکن جس چیز کو رب کہہ دے کہ یہ کامیابی ہے، اور کامیابی بھی چھوٹی نہیں، عظیم بڑی کامیابی ہے، تو جب رب کہہ دے تو پھر کوئی شک باقی نہیں رہتا، پھر کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔
یعنی قرآن اپنے قاری کو یہ بتا رہا ہے، اپنے پڑھنے والے کو یہ بتا رہا ہے کہ روز محشر جب تم دیکھو کہ کچھ لوگوں کے آگے نور ہے، ان کے دائیں بھی نور ہے، تو سمجھ لینا کہ یہ کامیاب لوگ جا رہے ہیں، یہ کامیاب لوگ جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کامیابی ملے گی کسے اور کیسے ملے گی؟ آئیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع کتاب کا نام ہے۔ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں حدیث پاک موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علی نور علی الصراط۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اوپر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط پر روشنی کا سبب بنے گا، روشنی کا سبب بنے گا۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ میرے اوپر درود پڑھے گا اپنی دنیا کی زندگی میں، اپنے شب و روز میں، اپنی مصروفیات میں، اپنے مشاغل میں مجھے نہیں بھولے گا، مجھ پر درود پڑے گا، جب پل صراط پر آئے گا تو میرا نور اس کے لیے روشنی بن جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرما دے گا، اس کا اندھیرا ختم ہو جائے گا اور وہ روشنی کے جلو میں چلے گا۔ ایک دوسری حدیث طیبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی یوم الجمعۃ 100 مرہ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا۔ دن کون سا؟ جمعہ۔ دن کون سا؟ جمعہ۔ اور درود پاک کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ راوی کون ہے؟ راوی حسنین کریمین کے بابا جان ہیں، جنہیں مشکل کشا کہا جاتا ہے، جنہیں حاجت روا کہا جاتا ہے، جنہیں تاجدار حل عطا کہا جاتا ہے، وہ راوی ہیں۔ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی یوم الجمعۃ 100 مرہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اے آقا بتائیے نا پھر کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں یوم القیامت معہ نور۔ آقا فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ نور ہوگا۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ نور ہوگا۔ اچھا نور کتنا ہوگا؟ تھوڑا ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں لو قسم ذالک النور بین الخلائق کلہم لوسعہم او کما قال۔ آقا فرماتے ہیں وہ نور اتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا، اگر سارے محشر والوں پہ وہ نور تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے گا، سب کو کافی ہو جائے گا، مجھے بولیے کافی ہو جائے گا۔ درود پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ 100 مرتبہ۔ کس دن؟ جمعہ والے دن۔ جمعہ کے دن۔ سبحان اللہ۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ 20 منٹ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، چلو 15 منٹ کر لیں، بے شک سبحان اس سے زیادہ وقت تو نہیں لگے گا۔ اللہ لگے گا۔ اگر 15 منٹ روشی پڑھنے کی
قیامت کے دن بندے کو نور مل جائے اور نور بھی اتنا مل جائے کہ سارے اہل محشر کو کافی ہو جائے، تو سستا سودا ہے، سودا بڑا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ روٹین بنا لیں، تہیہ کر لیں کہ جمعہ کے دن آئیں گے، تسبیح ساتھ لائیں گے اور جمعہ کی نماز پڑھ کے بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، پھر اٹھیں گے۔ اگر پہلے پڑھ کے آئے بہت اچھا، اگر جمعے کے بعد اسی وقت نہ پڑھ سکیں تو نماز مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے تک سارا جمعہ ہوتا ہے، اسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی بھی آپ ہیں اور یہ حدیث بھی القول البدیع کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو صرف جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو زمین پر اترتے ہیں، صرف جمعہ کی رات کو اور جمعہ کے دن کو۔ اگر جمعہ کا دن کون سا ہوتا ہے؟ جو دن سوری جمعہ کی رات کون سی ہوتی ہے؟ جو آئے گی یا جو گزر گئی؟ جو گزر گئی۔ جو رات گزر گئی وہ جمعہ کی رات تھی، آنے والی رات ہفتے کی رات ہوگی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تقریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکہ، آقا السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، فرمایا خلقوا من النور، فرمایا وہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ گنجلانی فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کام کیا؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے یابتون لا یابتون الا یوم الجمعہ لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ، فرمایا سوائے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کے وہ زمین پر کبھی اترتے نہیں ہیں، لیکن جب جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو زمین پر جاتے ہیں تو کس کیفیت میں جاتے ہیں، کس حالت میں جاتے ہیں، کس انداز میں جاتے ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بینہم بین فرمایا فی ایدیہم اقلام من الذہب، فرمایا ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، وَدَوِيٌّ مِّن فِضَّةٍ، اور ان کے پاس چاندی کی دواتیں ہوتی ہیں، چاندی کی دواتیں ہوتی ہیں، وَقَرَاطِيسٌ مِّن نُور، اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں۔ اے فرشتے، اور فرشتے سارے نور سے بنے ہوئے ہیں اور آتے ہیں، جن کی میں بات کر رہا ہوں جو حدیث میں آئے ہیں کہ کچھ فرشتے ہیں جو فقط جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن کو آتے ہیں۔ کس کیفیت میں آتے ہیں؟ ہاتھوں میں سونے کے قلم ہے لکھنے کے لیے، اور جس دوات سے وہ انک لیتے ہیں، جس سے وہ سیاہی پین میں ڈالتے ہیں، قلم میں ڈالتے ہیں، وہ دواتیں چاندی کی ہیں، اور جس صفحے پہ لکھیں گے، جس پیج پہ لکھیں گے وہ نور سے بنا ہوا ہے، وہ نور سے بنا ہوا ہے۔ اچھا وہ لکھتے کیا ہیں؟ فرمایا یکتبون الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمایا وہ صرف درود لکھتے ہیں اور کچھ نہیں لکھتے۔ وہ صرف درود لکھتے ہیں اور کچھ نہیں لکھتے۔ اور جمعہ کا درود جو ہوتا ہے وہ کس کام آتا ہے؟ پل صراط پہ نور بن جائے گا، پل صراط پہ نور بن جائے گا۔ وہ فرشتے آتے ہیں، وہ درود پڑھنے والوں کا درود لیتے ہیں۔ جمعرات کی شام کو جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جمعہ کے دن شام کو جب سورج غروب ہوتا ہے تب تک
پاس جتنا وقت ہے اس میں کوئی جتنا بھی درود پڑھے گا وہ سارا درود وہ فرشتے اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سارا لیتے ہیں۔ اور بالخصوص جمعہ کے دن جو درود پڑھا جائے گا 100 مرتبہ کی تعداد میں، آقا فرماتے ہیں وہ درود قیامت کے دن نور بن جائے گا۔ اور وہ نور کتنا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں وہ نور اتنا ہوگا سارے اہل محشر کو کافی ہو جائے گا۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات، بڑی خوبصورت بات، ایک بندے کا نور اتنا ہوگا کہ سب مومنین کو کافی ہو جائے گا، تو اگر سب نے پڑھا ہوگا تو پھر کتنا ہوگا؟ پھر کتنا ہوگا؟ اب چلیں یہ تو پتہ چل گیا نا کہ ایک بندے کا نور سب کو کافی ہوگا۔ اب تو بندہ یہ سوچ لیتا ہے مجھے مل تو جائے گا نا، مجھے بھی مل تو جائے گا، لیکن نہیں، ہم نے لینا نہیں، ہم نے دینا ہے۔ ہم نے لینا نہیں، ہم نے دینا ہے دوسروں کو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک سبب تو یہ قیامت کے دن نور حاصل ہونے کا، اس رات پہ نور حاصل ہونے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ درود پاک پڑھا جائے کثرت کے ساتھ۔ اب آئیے دوسرا سبب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بشر المشائین بالظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، او کما قال۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ ان نمازیوں کو خوشخبری دے دو جو اندھیری راتوں میں پیدل چل کر مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے۔ اندھیری راتوں میں پیدل چل کے، سواری پہ نہیں۔ اندھیرا ہے، راستے میں ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے، کوئی موذی جانور بھی ہو سکتا ہے، رات اندھیری ہے، لیکن بندہ مومن کو رب کی یاد ستا رہی ہے۔ اس کے بعد میں حی علی الصلاۃ کی دل نشین آواز آ چکی ہے، اس کے بعد میں حی علی الصلاۃ کے دلچسپ اور ایمان افروز کلمات اپنا رس گھول چکے ہیں۔ اب وہ یہ نہیں سوچتا کہ اندھیرا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ دور ہے کیسے جاؤں گا، نہیں، وہ کہتا ہے میں نے مسجد میں جانا ہے۔ وہ مسجد میں چلا آتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ اس بندے کو خوشخبری دے دو کہ جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ نور ہوگا۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ نور ہوگا۔ اور کتنا نور ہوگا یہ بھی آقا نے بتا دیا، یہ بھی آقا نے بتا دیا کتنا نور ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں کہ نور تام، فرمایا مکمل نور ہوگا، پورا نور ہوگا۔ اچھا، ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، ہر بندے کی اپنی سوچ، اس کا علم اس کے مطابق وہ بات کرتا ہے کہ کسی بندے نے اگر کوئی چیز نہ دیکھی ہو نا، اسے آپ کہیں کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ کیسی ہے، وہ کہے گا بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ اور جس نے اس سے بھی خوبصورت دیکھی ہوگی وہ کہے گا ہے تو اچھی لیکن اس سے بھی زیادہ بھی میں نے دیکھی ہے۔ اچھا، جس نے اس سے بھی زیادہ خوبصورت دیکھی ہوگی نا وہ کہے گا دونوں اچھی ہیں، پر جو میں نے دیکھی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب آقا نے فرمایا کہ پورا نور ہوگا۔ اب میں اگر کسی چیز کو پورا کہوں تو اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ میری سوچ کے مطابق ہی ہوگی نا، میری عقل کے مطابق ہوگی، میرے وزڈم کے مطابق ہوگی، لیکن جس کو آقا پورا کہہ رہے ہیں وہ کتنا ہوگا؟ وہ کتنا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اندھیری راتوں میں نماز کے لیے پیدل آنے والوں کو اللہ قیامت کے دن پورا نور عطا فرمائے گا۔ اچھا، آج کل ایک اور بڑی خرابی ہو گئی ہے، وہ خرابی یہ ہو گئی ہے کہ ایک تو اللہ ماشاء اللہ
نماز کا دھیان ہی کوئی نہیں ہے. کاروبار ہے، بزنس ہے، رشتے دار ہیں، فیملیز ہیں، فنکشن ہے، سروس ہے، ہر چیز کا دھیان ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو نماز کا. اور دوسری بات یہ، اگر کچھ بندوں کو ہے بھی کہ نماز کا خیال ہے تو ان میں سے بھی اکثریت ایسی ہے کہ جو کہتے ہیں چلیں ابھی ٹائم ہے پڑھ لیں گے. جماعت کا خیال نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا دھیان نہیں ہے، یعنی اہلیت ہی نہیں ہے سرے سے. فارغ بیٹھے ہوں گے، گپے لگا رہے ہوں گے، فضول سا کام کر رہے ہوں گے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن چلے خیر ہے ابھی ٹائم ہے پڑھ لیں. چاہے کہ ایک کپ کے لیے بھی ہم سرے سے یا نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں اور جماعت تو گئی گئی. چائے تیار ہے، چلے پہلے چائے پی لیتے ہیں. اچھا، پھر اس سے اگلی بات کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 نمازوں کا ثواب. پھر پہلی صف میں شامل ہونے سے اللہ اور اس کے فرشتوں کا درود حاصل ہوتا ہے. پھر پہلی صف میں امام کے بالکل پیچھے یعنی تھوڑا سا دائیں جانب کھڑے ہوں تو اس سے بھی زیادہ ثواب. پھر تکبیر تحریمہ حاصل ہو جائے تو اور زیادہ تکبیر اولیٰ جسے کہتے ہیں، یعنی ثواب ہی ثواب. لیکن ہم بدقسمتی سے پیچھے جا رہے ہیں. اور نور حاصل ہونے کا ایک اور سبب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. آقا فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا ذکر فرما رہے تھے. کس چیز کا؟ مجھے بولیے. نماز کا ذکر فرما رہے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. نماز کا ذکر فرماتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ او کما قال. آقا فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھے گا قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ نور بن جائے گی. اور پلسرات سے گزرتے ہوئے اسے اندھیرا نہیں ہوگا، نور بن جائے گی. پلسرات سے گزرتے ہوئے اندھیرے سے بچ جائے گا، وہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی. اور کیا بنے گی؟ فرمایا اور اس کے لیے برہان بن جائے گی. برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل. آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ جی مولا جانا چاہتا ہوں. کیسے جاؤ گے؟ یا اللہ نماز پڑھتا تھا، نماز آ جائے گی. یا اللہ میں اس کی گواہ دیتی ہوں، میں اس کے بعد جنت کے جانے کی دلیل ہوں، میں سبب ہوں، اس نے مجھے ہمیشہ قائم رکھا. دلیل بن جائے گی. اور کیا؟ وَنَجَاتًا، اور جہنم سے چھٹکارے کا سبب بن جائے گی. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، اس کی حفاظت نہیں کرے گا، فرمایا کہ نماز اس کے لیے نور بھی نہیں ہوگی، برہان بھی نہیں ہوگی، اور نجات کا سبب بھی نہیں بنے گی. ذرا جب پڑھا ہی نہیں، جب نماز کی اہمیت ہی نہیں دی تو کیسے نماز آئے گی، کیسے اس کی سفارش کرے گی. اور پھر آقا علیہ السلام نے جو اگلے الفاظ ارشاد فرمائے، فرمایا جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، فرمایا قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ اٹھے گا، قارون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا. اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. بے نمازی کا حشر. اور پھر قرآن مجید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب اہل جنت اہل دوزخ کو دیکھیں گے ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تم تو ہمارے محلے دار تھے، پڑوسی تھے، گلی میں رہتے تھے، ہم ایک جگہ رہنے والے تھے، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ جواب دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ تو وہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے.
اس سے اگلی بات یہ ہے، میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ فرمایا بربادی ہے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، کہ نمازیوں کے لیے نہیں، بے نمازیوں کی بات ہی نہیں، نماز پڑھنے والوں کی بات۔ کس کی بات ہے؟ نماز پڑھنے والا۔ اب اللہ پریشان ہو جائے گا سننے والا کہ نمازی اور نمازی کے لیے خرابی۔ ہاں، نمازی کے لیے خرابی کیوں؟ فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ فرمایا ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے کہ پڑھتے تو ہیں لیکن نماز پر دھیان نہیں دیتے، غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ ابھی ٹائم ہے، ابھی آدھا گھنٹہ ہے، ابھی 15 منٹ ہے، ابھی 10 منٹ ہے، ابھی 5 منٹ ہے۔ جب 5 منٹ رہ گئے فٹافٹ اٹھے، وضو بھی ایسے چھاٹے مارے اور نہ کونی کو دیکھا، نہ پاؤں کو دیکھا، نہ ٹھوڑی کو دیکھا، وضو مکمل ہے یا نہیں ہے۔ اب خفکی لگی ہوئی ہے کہ 5 منٹ رہ گئے ہیں، 5 منٹ میں وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور پھر سجدے پہ سجدہ، نہ رکوع پورا نہ سجدہ پورا۔ رب نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ہیں نمازی لیکن نماز سے غفلت رکھتے ہیں، اور جو نماز کی پرواہ نہیں کرتے وہ بھی اسی میں شامل، اور جو نماز کو میں دھیان نہیں دیتے، پڑھ نماز ہوتے ہیں لیکن دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یہ ساری باتیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے پھر ایک دفعہ قرآن مجید کی جانب۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتوں کے آگے بھی نور ہوگا، دائیں بھی نور ہوگا، لیکن نور ملے گا کس کو؟ جو درود پڑھے گا، جو کیا کرے گا؟ درود پڑھے گا، جو اندھیری راتوں میں پیدل چڑھ کر مسجد میں آئے گا، اور جو نماز کی حفاظت کرے گا۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے اس میں آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز پڑھے گا، من قام الصلاۃ، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا من حافظ علیہا، جو نماز کی حفاظت کرے گا۔ پڑھنا اور ہے، حفاظت کرنا اور ہے۔ پڑھنا یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن دھیان میرا کہیں اور ہے، یہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا یہ ہے کہ ابھی ٹائم ہے، ابھی ہے، آخر میں جا کے پڑھ لی، یہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا یہ ہے کہ نماز کے بغیر، پڑھنا یہ ہے کہ چلے پیچھے ہی صحیح، آگے جگہ ہے بھی تو کوئی اور بیٹھ جائے گا، یہ پڑھنا ہے۔ لیکن نماز کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ثواب کو جتنے اعمال بڑھانے والے ہیں ان سب کا دھیان کر کے نماز کو پڑھنا، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ تو جو نماز کی حفاظت کرے گا اللہ اسے نور عطا فرمائے گا قیامت کے دن، اور اللہ نماز کو اس کے لیے برہان بنا دے گا، اس کے لیے نجات بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اوقات صحیحہ کی بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ